نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو یہاں پر تاجدار لاہور کا قلم تڑپا، میری مراد حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی اے فرزند کوہستاں اپنی خودی پہچان۔ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، اونچی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا، جس کی ہوائیں تند نہیں وہ کیسا طوفان۔ ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان، اس بندے کی دہقانی پر سلطانی قربان۔ جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نیاب لاتے ہیں۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نیاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ پچھلی جو ہماری ایپیسوڈ وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوں گی، تو ناظرین اس میں جو ہمارا موضوع تھا، پہلی تو 2-3 اقساط میں ہم صرف یہی بات کرتے رہے کہ دین کو کس طرح آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ مکس کر کے پیرالل چلا سکتے ہیں، تاکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ دین کے بغیر اگر صرف آپ دنیا کو چلانا چاہیں تو دنیا نہیں چل سکتی، لیکن اگر دنیا کے بغیر دنیاوی تعلیم کے بغیر صرف دین کی تعلیم پر اتفاق کیا جائے تو زندگی چل سکتی ہے۔ لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ انجینئرز، ڈاکٹرز، ایڈوکیٹرز، ان تمام شعبوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ یہ فن ہے، ان فنون کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ جو لوگ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ایسا کام جس کی مثال دوبارہ نہ دی جا سکتی ہو، ان لوگوں کو بھی ہم نے یہاں پر اپنی اس نشریات کا حصہ بنایا۔ یہاں پر انہیں ان نشست پر ہم نے تشریف فرما کیا اور اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کی کہ بتائیے آپ اس علاقہ کے لیے جو یہ کام آپ کر رہے ہیں اور مزید آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ایک اچھے طریقے اور منظم طریقے کے ساتھ اپنا میسج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے مذہب نے صرف ہمیں تعلیم سیکھنا نہیں سکھایا، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو تعلیم تم سیکھ لو، جو علم سیکھ لو، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ انسانیت کو سیکھنا پڑتا ہے، انسانیت کے درد کو سمجھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ پہلو بالکل الگ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جو کہ صرف دین پر عمل ہی نہیں کرتی، بلکہ عمل کرتے 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 اپنی جان بھی دین پہ نچھاور کر دیتی ہیں۔ تو ایسی ہی ایک شخصیت کا ذکر آج میں یہاں لیے بیٹھا ہوں۔ میری مراد ہیں ہمارے اس علاقہ کی جان، اس علاقہ کی خوبصورت پہچان، تحفظ ناموس رسالت کا عظیم شہید جناب عرفان محمود شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ ان سے واقف ہوں گے اور ان کی قربانی سے بھی واقف ہوں گے۔ تو آئیے ان کے حالات جاننے کے لیے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، بچپنا کیسا تھا، اس کے بعد وہ جب بڑے ہوئے تو عشق مصطفیٰ کس طرح ان کے دل میں ڈالا گیا، اور جب عشق مصطفیٰ ان کے دل میں ڈالا گیا تو کس طرح اس نوجوان نے اپنی جان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی دھول پر قربان کر دیا۔ تو آئیے میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام، صد عزت احترام جناب ابو عبد الفاروق صاحب۔ جناب میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری جو آج کی جو شخصیت ہیں جن کے ٹاپک پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، عرفان محمود شہید کے بارے میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ رشتے میں ان کے ماموں ہیں اور آج یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ کافی علالت کے باوجود آپ نے مجھے وقت عنایت کیا، تو قبلہ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں، اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے ہیں
عرفان محمود شہید کے والد محترم جناب عبدالغفور صاحب، جناب میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا اور میں آپ کی اس ضرر نوازی پر آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. کے ساتھ انتہائی واجب الاحترام صد عزت و احترام بلبل چمنستان رسالت، انتہائی خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان جناب عمر شہزاد نقشبندی الخیری صاحب میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. جناب میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. عمر بھائی، انتہائی مصروفیت کے باوجود آپ نے مجھے وقت عنایت کیا، میں اس پر آپ کا ممنون و مشکور ہوں. تو جی ناظرین، آپ نے مہمانان گرامی کا تعارف بھی سنا، یقیناً آپ نے مہمانان گرامی کو دیکھا بھی ہوگا. اتنے خوبصورت چہرے میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. تو جناب قبلہ بابو عبدالفاروق صاحب، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے عرفان محمود شہید آپ کے بانجے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ بڑا ایک یعنی کہ جو ماموں کا اور بانجے کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا پیار والا رشتہ اور بڑی محبت والا رشتہ ہے. تو آپ کی بہن کے لختے جگر بھی تھے. تو یہ کس طرح آپ کے پاس پیغام پہنچا اور ختم نبوت کے معاملے میں آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آپ جا کے وہاں فیض آباد میں پہنچے؟ حالانکہ میں علاقہ میں اگر پوری طرف اگر نظر دوڑانے کی کوشش کروں تو ناظرین مجھے کوئی ایسا گھرانہ نہیں ملتا جو کہ پورا خاندان کا خاندان وہاں جا کے پہرے کے لیے بیٹھ جائے کہ تحفظ ناموس رسالت پر ہم جان قربان کریں، میں کبھی گریز نہ کریں. تو یہ ایسا ہی خاندان ہے اور ان کے چشم و چراغ نے یہ ثابت کر دیا کہ جان اس طرح بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول پہ قربان کی جاتی ہے. تو یہ صرف صحابہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کیا گیا ہے. جس طرح عرفان محمود شہید نے کہ جس طرح صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، تو اس جوان نے بھی جان نچھاور کر کے یہ بتا دیا کہ آج بھی صحابہ والا عشق یہاں پر موجود ہے. اور ہمارا خطہ بڑا زرخیز ہے. تو جی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح قبلہ سارا یہ سلسلہ؟ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا خاندان ہے نا، جی جی یہ بڑا اس خوش نصیب ہے کہ ہمارا چونکہ تعلق جو ہے وہ قاری عبدالجلیل صاحب کے ساتھ ماشاء اللہ، مطلب ہم بچپن سے ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں. جی جی اور یہ ان کی مہربانیاں ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے ظاہر ہے جس وقت ہم چونکہ دینی حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ ہم ہر وقت ہر جمعے کو، چونکہ وہ جمعہ میانہ تھوب شریف پڑھاتے تھے، ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ وہی تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا کرم کیا کہ وہ ہم پہ بھی بڑی شفقت اور مہربانی سے وہ پیش آتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی تربیت کا یہ سارا کمال ہے، اثر ہے، یہ سارا اثر ان کی بے تربیت شک. کا ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب ظاہر ہے جس وقت یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے تو اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. جی جی. تو چونکہ اس سے پہلے میں PMLN جو ہے نا، اس کو میں سپورٹ کرتا رہا ہوں اور ان کے جلسے کرائے، ان کا سارے معاملات کیے ہیں. لیکن جس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان ظالموں نے تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو بدل دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم پریشان ہوئے. اور اسی دوران میں اس سے پہلے بابا خادم حسین رضوی صاحب کو اتنا مطلب نہیں جانتا تھا، مطلب ایک عالم کی حیثیت سے جی کچھ وقفیت لیکن تھی اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا وہ عشق مصطفیٰ میں سینے اتنا لیے جی بیٹھے جی ہیں. وہ یہ بات بالکل بڑی ایک اچھا وہ ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے خطابات بالکل وہ ہم تک پہنچنے شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے. ہمارا چونکہ ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی پھر گفتگو ہوتی جی تو جی وہ آپ تک پہنچتی تو رہتی. وہ ظاہر ہے تو یہ جو میرے بچے، میرے بانجے، میرے بھتیجے، یہ شروع سے اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے. عشق مصطفیٰ گٹی میں ان کے سینے میں ڈال اور دیا اسی گیا. دوران ایک اور جو نعمت ہمیں ملی ہے نا، جی جی وہ قاری زبیر احمد چشتی سلطان پوری صاحب. بالکل جی. یہ حضرات آپ کو پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹرانسمیشن میں وہ ہماری رونق بھی بنے گی ہماری اس ٹرانسمیشن کی. حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل جناب زبیر احمد خان چشتی سلطان پوری صاحب، جن کا یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس علاقہ کی ایسی وہ رونق ہیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ یہ
ان کی آمد سے پہلے، وہ جب ہمارے اس علاقہ میں تشریف فرما نہیں تھے، تو اس سے پہلے 12 ربیع الاول کو کسی قسم کا کوئی جلسہ نہیں کیا جاتا تھا، محفل میلاد کا کھلے عام اس طرح سلسلہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب ہماری جو نئی نسلیں ہیں، جو نوجوان کمیونٹی تھی، ان کو انہوں نے اس طرح ابھارا اور دین کی خدمت کے لیے اس طرح ان کے دل کے اندر اتنے جذبات پیدا کیے کہ آج ہمارے اگر نوجوان صرف یہ عرفان محمود شہید ہی نہیں بلکہ قبلہ بابو عبد الفاروق صاحب سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ آپ کو ایسے طریقے میں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہر بچے کے، بلکہ بچے کیا، یہ جو بوڑھے ہیں سفید داڑیاں سجائے اپنے چہروں پہ بیٹھے ہیں، اگر ان سے بھی آج یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو صرف آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ کاش ہمیں ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے کا موقع مل جائے۔ بے شک تو یہ صرف ان کی تعلیمات جو یہاں پر آئے، انہوں نے بڑی خوبصورت، جس طرح کے پہلے یہ قاری عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے رہے تھے، وہ استاد محترم یعنی کہ اسکول میں اپنے ایز اے ٹیچر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم عالم نبیل بھی تھے اور عالم باعمل تھے۔ تو ان کی کاوشوں سے ان کے دل میں جو عشق مصطفیٰ آیا، اس کے جو محو مرکز تھے اور جو ذریعہ بنے وہ تھے قاری عبد الجلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اگر انہی کے ساتھ میں ذکر کروں کہ آج نوجوانوں کے اندر جو ذکر مصطفیٰ کا اور عشق مصطفیٰ کا جو موجود ہے، ان کے دل میں جو قلب کے اندر جو عشق مصطفیٰ بھرا پڑا ہے، اس کی وجہ ہیں قاری زبیر احمد چشتی خان سلطان پوری صاحب۔ تو جی آگے آپ اپنی گفتگو کو جاری فرمائیے۔ یہ جس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو ظاہر ہے ہمارے یہاں میلاد کے جلسے تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جلسوں کی حد تک محدود تھے، بالکل، مطلب جلوس وغیرہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا۔ یہ ان کی مہربانی سے ہمارے اس علاقے میں انہوں نے بہت ساری محنت کی ہے، بے شک بے شک، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ کو قدرتی ایسے اٹیچ ہو گئے، بڑا محبت کا جی سلسلہ ہے۔ اور اسپیشلی جو عرفان محمود شہید ہے نا، یہ ان کے ساتھ اس طرح اس کا اٹیچمنٹ تھی کہ صبح آنا جانا، نماز کے لیے جانا، مطلب تو ان کا کبھی کبھی میں دیکھتا تھا تو میں خوش بھی ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک علماء کے ساتھ محبت دیکھیں ناظرین، جو علماء کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ انسان کو بالکل بندہ ناچیز ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی مقام نہیں ہوتا، لیکن علماء کی محبت انسان کو اس درجے پر پہنچا دیتی ہے کہ زمانہ اس کا نام یاد رکھتا ہے۔ تو بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کی سچی لگن لگ جائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ کہ یہ تو صرف ان کے غلاموں کی شان ہے کہ یہ علماء ان کے غلام ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا صلہ دیتے ہیں۔ تو بتائیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو پھر اصل میں ہوا اس طرح ہے کہ مطلب حالات جو ہے نا وہ چونکہ یہ جو گورنمنٹ تھی سابقہ گورنمنٹ، اس نے پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی کلیریکل مسٹیک ہے۔ بالکل، اس کے بعد پھر ظاہر ہے بابا خادم حسین رضوی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے اور سلامت رکھے، انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں اس کے اندر کوئی معاملات ہیں تو آپ مہربانی کریں اس کو درست کر دیں، لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو سابقہ ہمارے علماء یا جو تحریکیں چلی ہیں نا وہ اس معیار پہ نہیں چلی ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ کیا کریں گے، یہ بابا تو ویسے ہی معذور ہے۔ تو انہیں پتہ نہیں کہ دست و بازو بننے کے لیے عرفان جیسے موجود ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ نکتہ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ حکومتیں صرف یہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ صرف ایک معذور شخص ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ دست و بازو بننے کے لیے عرفان محمود شہید جیسے کارکن اس کے ساتھ موجود ہیں جو اپنی جان بھی آقا علیہ السلام پر نچھاور کرنے میں گریز نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ ہی موجود تھے جن کی وجہ سے ان کی ڈہارس بدی رہی اور اتنے دنوں تک، اتنے ماہ تک یہ وہاں پر سخت سردی کے اندر، اور قبلہ وہ میں یقیناً آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیسے لمحات تھے کہ سردی میں آپ وہاں پر موجود، اور غالباً آپ کو بھی چوٹ آئی تھی اس کے دوران، آپ کو بھی چوٹیں لگی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بزرگی کے عالم میں تو عرفان محمود شہید تو چلیں ہمارے برادر اکبر تھے تو جوان تھے، چلیں سردی بھی بندہ برداشت کر سکتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے کس طرح یہ سردی برداشت کی اور سارے معاملات؟ عمر یہ جو معاملہ ہے نا
یہ اب میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں یہ جس وقت یہ معاملہ چلا تو ہمیں جس وقت پتہ چلا کہ بابا جی جو ہے نا وہ تو احتجاج کرنے کے لیے فیض آباد آنا چاہ رہے ہیں, جی جی جی, تو ہم نے ویلکم کیا اور ہم اسی وقت اس قافلے کے ساتھ چل پڑے. واہ اور میں اپنے آپ کو اس حوالے سے خوش نصیب سمجھتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ میرے جو بچے ہیں نا, میرے بھانجے, میرے بھتیجے, یہ میرے ساتھ. واہ بلکہ آپ یقین کریں کہ میں خوش بھی ہوتا تھا اور میں کچھ معاملات میں نا پریشان بھی ہوتا تھا کہ یار ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, بچے بھی ادھر, پیچھے کوئی موجود نہیں, بچے سارے بچے بھی ادھر ہی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اپنا مہربانی کی ہے. اور چونکہ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ بنا ہے نا, چونکہ میں سارا عینی شاہد ہوں اس کا پورے دھرنے کا, کہ کس طرح ہوا ہے, کیسے معاملات ہوئے ہیں. تو چونکہ یہ 26 دن کا تھا معاملہ, تو پہلے تو یہ چلتا رہا اور آپ یقین کریں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جس وقت وہ بڑا غفور و رحیم ہے. تو اب ظاہر ہے جس وقت لوگ جو آ رہے تھے نا, تو اب یہ لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کھانا کون دے رہا ہے. واہ 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 واہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خدا گواہ ہے کہ اس طرح کے کھانے کھائے ہیں وہاں پہ کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہ جو دیسی گھی ہے, اس کے اپنا حلوے اور ان کے اپنا پکے ہوئے کھانے اس طرح کے, اور یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس دھرنے میں انہوں نے بابا جی کے ساتھ تعاون کیا ہے اور یہ کام چلتا رہا. تو پہلے تو یہ ان کو یہ تھا کہ یہ آج چلے جائیں گے, کل چلے جائیں گے, بس جو ہی وسائل کم ہوتے جائیں گے یہ چلے جائیں گے. لیکن یہ قدرت نے ایسا اپنے مہربانی فرمائی کہ یہ آئے دن روز کے روز یہ تیز سے تیز ہونا شروع ہو گیا. تو اب ظاہر ہے انہوں نے, چونکہ ظاہر گورنمنٹ کی ایک ریٹ بھی ہے, تو اب ان کی یہ مجبوری بھی تھی کہ چونکہ فیض آباد بند تھا. بالکل دیکھیں پورا اسلام آباد پنڈی بند تھا. وہ یعنی کہ راولپنڈی اسلام آباد کا آپس میں جو کنیکشن ہے اس کا مین جو جوڑ ہے وہ سارا ہے فیض آباد کا. تو جب فیض آباد کو ہی بلاک کر دیا گیا تو پھر کوئی پیچھے بات بچتی ہی نہیں کہ راولپنڈی سے اسلام آباد تک ٹریول کیا جائے یا اسلام آباد سے راولپنڈی. تو ناظرین جس طرح کہ میں نے بابو جی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سردی کے حوالے سے, تو یقیناً جس طرح کہ انہوں نے کھانوں کا ذکر کیا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لنگر انسان کے معدے کے انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے اور پھر اس جسم میں جب وہ معدے میں جاتا ہے تو وہ خون کا ایک قطرہ بناتا ہے, اور اس خون کے ایک قطرے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے پورے جسم میں گردش کرتے ہوئے خون کو گرما دیا بے شک, کہ وہ جو سردی کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. اگر یہ بات کہوں تو بالکل بعید نہ ہوگی عمر بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی ایک چنگاری. یہاں پر یہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مفسرین کرام, محدثین کرام, بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے یہ بات اپنی کتب میں یہ تحریر فرمائی ہیں کہ جہنم کی آگ کو جب آقا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر کسی کو گناہ گار کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے اور وہاں اس کو میں نے جناب سزا دینی ہے, تو جہنم کی آگ آگے سے کہتی ہے کہ اگر میں ہی کہیں بگڑ جاؤں تو پھر تو کہا اگر تو بگڑ جائے گی تو میں تجھے عاشق کے سینے میں جو آگ لگتی ہے اس میں ڈالوں گا کہ وہ تم سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہے. عشق کی آگ جو ہوتی ہے, تو عشق کی اگر ایک چنگاری, وہ بھی تاجدار الانبیاء امام الانبیاء کے اگر عشق کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا. اور یقیناً یہ لوگ اس کے گواہ ہیں, جس طرح کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پورے سلسلے کا عینی شاہد ہوں. میں نے مکمل مشاہدہ کیا, میں نے مکمل وہاں پر درنے کے حالات دیکھے, کس طرح کھانا آتا تھا, کس طرح کھلایا جاتا تھا, کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تقسیم کی جاتی تھی, اور کس طرح جوانوں کو ابارا جاتا تھا کہ آج تم وقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اور ان کی ختم نبوت پر اپنی جانوں کو قربان کریں. تو حضور وقت بھی میری ٹرانسمیشن کا کافی مختصر سا ہے, تو مزید اگر آپ کچھ اپنے کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں. میں اس کو کلوز کرتا ہوں کہ میں چونکہ آخری دن والی سائڈ پہ لے آتا ہوں. جی بالکل. رات کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ صبح
मतलब ऑपरेशन होना है। صحیح. उस दिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, मेरे एक और भांजा है वो भी था, ये भी सारे उधर मौजूद थे, सब मौजूद है, पूरा जिस तरह की मेरा खानदान- छोटा भाई है वो भी मौजूद था। صحیح صحیح. तो रात को चूँकि अल्लाह ने करम किया हुआ था, मेरे पास गाड़ी अपनी थी, तो वो सुबह मुझे कहते हैं कि तकरीबन 3-1 बजे جی کہ یہ آپریشن نہیں ہونا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ واپس گھر چلتے ہیں۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ اپنے بچوں سے پوچھا کہ بھئی کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا ہم نہیں جائیں گے واپس، واہ واہ، ہم نہیں جائیں نہیں جائیں گے۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ پھر جو بڑے بھائی ہیں ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو اب ظاہر ہے میرے بچے میرے بھانجے یہ ادھر ہیں تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران اس طرح ہوا ہے کہ صبح کا نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے نماز پڑھنے گیا، تو ہمارا جو کیمپ تھا وہ بالکل کونے پہ تھا، یہ جو اسلام آباد سے جو آتی ہے نا تو وہ نیچے دوبارہ ساری ادھر سے آتی ہے، مری سے آتی ہے تو اسلام آباد والی سائڈ پہ جاتی ہے، اس کونے پہ تھا۔ تو ظاہر ہے جس وقت میں نماز پڑھ کے آیا تو رات کو کچھ معاملات چلے، کچھ ہمارے پیران عظام بھی جو ہے نا وہ بھی آئے، لیکن بابا جی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سب چلے جائیں۔ ہم نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ ایک تو اس کو یہ دوبارہ بحال کریں، جی جی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو وزیر قانون ہے اس کا ہم نے استعفیٰ لینا ہے۔ استعفیٰ لینا، بالکل یہ بالکل اسی طرح تھا کہ یہ سلسلہ تو اس میں ہوا اس طرح ہے کہ اب ظاہر ہے جس وقت جو حکومتی معاملات تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو منا لیں، لیکن بابا جی نے کہا ہم تو سوال ہی نہیں پیدا، نہیں مانیں گے، ہماری لاش جا سکتی ہے واہ واہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اور لاشیں گئی بھی ہیں، گئی ہیں۔ دیکھیں جی بات صرف کرنے کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے کہ لاش کہنا، صرف یہ بات منہ سے کہہ دینا کہ ہم جان قربان کریں گے یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر میں اس پہ بات کروں کہ جانیں قربان کی گئیں تو کی بھی گئی ہیں، یہ بالکل پریکٹیکل وہاں پہ نظر آیا۔ تو حضرت میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ تو مزید شہادت کا جو ذکر ہے میں ان کے والد گرامی کے زبانی ضرور سننا یہ اس میں چاہوں گا۔ تھوڑا سا میں اضافہ جی اگر جی کر دوں بالکل۔ چونکہ میں وہاں پہ موجود تھا۔ جی جی بالکل۔ ہوا اس طرح ہے کہ صبح کے ٹائم جی یہ جس وقت آپریشن شروع ہوا، تو آپریشن جو شروع ہوا ہے یہ چاروں سائڈ سے شروع ہوا ہے، صحیح ہے بالکل، مطلب اسلام آباد سے گھیرا گیا ہے مکمل گھیرا طریقے پورا انہوں نے پلاننگ کے دربار تحت، سے جو روڈ آ رہا ہے وہاں سے بھی جو اسلام آباد جی سے جی آ رہا ہے یا جو مری سے بھی آ رہا ہے، اور پنڈی جو سے بھی پنڈی ہوا سے آ رہا ہے، یعنی کہ چاروں طرف چاروں طرف سے انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ انہوں نے وہ جو اپنے تھے وہ آنسو گیس پھینکنا آنسو گیس اور پھینکنا لاٹھی چارج اور جو بھی سلسلہ وہ سارا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ صحیح صحیح، یہ تقریباً 9:30 یا اس طرح کا کوئی ٹائم تھا جس وقت یہ، ویسے تو 7:15 بجے آپریشن شروع ہو گیا تھا، جی جی جی، لیکن وہ آہستہ نزدیک آنا شروع ہو گیا نا، تو مطلب گھیرا تنگ ہوتا ہے، جی گھیرا تنگ ہو جی گیا۔ جی صحیح، جس طرح وہ اور معاشرہ کیا جاتا جی ہے۔ جی، لیکن عمر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایمان وہاں پہ اتنا مضبوط ہوا ہے، خدا کی قسم، کہ جس وقت بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا واہ واہ واہ، تو پھر وہ اتنی اس طرح کی مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہوا اس طرح ہے کہ بالکل چاروں سائڈ سے محاصرہ کیا گیا۔ محاصرہ ہو گیا، بلکہ جو تھا یہ جو چینل تھا جی جی سما والا جو تھا، جی، یہ بالکل وہ اس نے ایک جس وقت یہ کہا نا کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، جی تو اس کو میں نے وہاں سے پیچھے سے یہاں سے بازو سے پکڑا ہے، تو میں نے کہا کدھر ہوا ہے قبضہ؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ان کو اپنا خطرہ بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ انکل اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے قبضہ تو ہو جانا ہے، جی جی جی، تو ظاہر ہماری ریٹنگ ہے، ریٹنگ ہے کہ ہم پہلے یہ نیوز پہنچائیں گے تو سامان ہے سب سے پہلے بس یہ بات اس کی کرنی تھی۔ صحیح، تو قدرت کی طرف سے کوئی ایسی کوئی مہربانی شروع ہو گئی کہ کوئی ایسی آواز چلی، واہ، اس آواز نے اس طرح کیا کہ چاروں سائڈوں سے وہ جو لوگ تھے ایف سی
अपना दूसरी रेंजर, पुलिस सारी वो पीछे हटना शुरू हो गई। उनकी आंखों में वो जो थे वो गैस जो फेंकते थे वो उन्हीं को मतलब मुतासर कर रही थी। बल्कि हमने इस तरह किया कि जो मेरा बेटा है दरमियान वाला, तो उसने इस तरह किया कि वो उसने एक पुलिस वाले से वो ले लिया, वो आगे रखते हैं ना वो सेफ, तो उसने इस तरह किया। तकरीबन 3 बंदे या 4 हुए होंगे, वो उसने पकड़े, उसने उनको एक एक मारी है। तो उनको पकड़ के तो बाबा जी के कदमों में लेके गया है। तो अब ज़रा बाबा जी का आप देखें ना, बाबा जी कहते हैं कि इनको छोड़ दो। इनका क्या कसूर है? ये हमारे साथ के हैं, ये हमारे, बल्कि बाबा जी अपने उस स्पीकर में आप चेक करें, वो कह भी रहे हैं कि पुलिस वालों को, एफसी को, कि खुदा के बंदो हमारा आप के साथ कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस गवर्नमेंट ने ये जुल्म किया है तो हम जुल्म के खिलाफ निकले। देखें उन्होंने क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, वो भी मुसलमान थे, वो गवर्नमेंट के मातहत थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मामलात भी होते हैं। नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि गुफ्तगू काफ़ी हमारी इस मामले में यकीनन आप जान चुके होंगे। ये सवालात हर किसी के जहन में पैदा होते थे कि इरफान महमूद शहीद की शहादत किस तरह हुई, तो सारे मामलात आपके सामने रख दिए गए हैं। बाकी जो शहादत का जो सिलसिला है, मैं अब कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बाबू अब्दुल फारूक साहब ने जो अपनी गुफ्तगू की माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और इख्तिसार के साथ, इन्होंने बहुत लंबा ये वाक़या था, क्योंकि अगर आका अलैहिस्सलाम के नमूसे रसालत की बात की जाए, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए, तो शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो क्योंकि हमें वक्त का भी ख्याल करना है, ट्रांसमिशन का वक्त काफ़ी तवील होता जा रहा है। तो अब मैं बढ़ूँगा इरफान महमूद शहीद के वालिद मोहतरम की तरफ, अब्दुल गफूर साहब जी। तो जी किबला, आप बड़ा मुश्किल होता है कि अपने बेटे की मौत को बयान करना, शहादत को बयान करना। बेशक कि शहीद के बारे में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इरशाद पढ़ चुके हैं कि वो ज़िंदा है, अल्लाह के हाँ रिज़्क भी खा रहा है, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो फिर भी औलाद होती है, गम भी हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा, यकीनन एक दुनियावी जो अमर है उसके तहत। तो जब आपके पास वो शहादत का पैगाम पहुंचा, तो कैसा समा था, क्या कैफियत थी आपकी? यकीनन उस वक्त तो बंदे के हालत बिल्कुल गैर हो जाती है, लेकिन नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान महमूद जो मेरा बेटा है, ये शुरू से अल्लाह के फ़ज़ल से एक दीनी मसलक के साथ उसका जो है मुंसलिक था। ये नहीं कि वो जब उसने मास्टर किया तो वो हर बड़ी महफ़िल में, हर बड़ी महफ़िल में वो दीन इस्लाम के लिए वो जाता, मतलब इश्क मोहब्बत का इतना वो तकाज़ा था कि आप वो वहाँ पहुँच जाता। और वो पहले भी जो है ना, इससे पहले जो है ना बाबा जी की वो तकारीर सुनना, खुताबात सुनना जो है ना, वो उसके चूँकि सोशल मीडिया का भी दौर था, वो जो यूनिवर्सिटी का वो तालिब इल्म था, वो तो उसने काफ़ी अटैच था, उसने वो एमफिल कर रहा था। तो इसी दौरान ये बात जब ख़त्म नबूवत सिलसिला चला, तो वो उसमें बाकायदा तौर पर हर रोज़ शाम को चला जाता, शिरकत करता, यानी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करनी और वहाँ चले जाना। और बिल्कुल ये एक जो हफ्ते को वापस आया, तो मेरा इससे जो छोटा बेटा है, ये जुमा के दिन मैं जब ड्यूटी से वापस आया तो पूछा कि उस्मान कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा जी कि ये बाबा जी के पास जुमा पढ़ने के लिए चला गया। तो 8 दिन तक नहीं आया। 8 दिन तक छोटा बेटा नहीं आया। 8 दिन तक वहाँ रहा। तो 8 दिन के बाद वापस आया तो इरफान भी उसी रात यूनिवर्सिटी से वापस आया। तो दोनों में बातचीत शुरू हुई। तो मजाकन वो कहता कि आपने वहाँ पर क्या किया? तो उसने कहा कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तबा के लिए बाबा जी के साथ देते रहे, तो वहाँ तो बैठे रहे। तो उसने कहा कि आपने कुछ भी नहीं किया। अपने छोटे भाई से कहता है कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो उसने मजाकन कहा कि आप भाईजान क्या करेंगे? उसने कहा कि जिस दिन मैं गया तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। वाह 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 वाह, मैं आपको करके दिखाऊंगा। यानी कि दावा किया।
جی کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں میں کر کے دکھاؤں گا. یعنی کہ میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بلکہ غازی علم الدین کے بارے میں اگر میں ذکر کروں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو آپ پھانسی کے پھندے کو چوم رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا عجیب سا ماجرا ہے کہ تم پھانسی کے پھندے کو چوم رہے ہو، یہاں تو بڑے بڑے آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور داڑے مارتے ہیں. تو کہا تجھے کیا پتا، میرے آقا سامنے کھڑے ہیں، آ تجھے سینے سے لگا لوں. تو یعنی کہ جب وہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دعویٰ کیا تو یقیناً انہیں وہ منظر نظر آ رہا تھا. جی یقیناً میں تو یہ کہوں گا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عام اگر کوئی بیماری میں بھی مرتا ہے تو اکثر لوگ جب دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، تو میں نے اکثر اپنے چچاؤں میں، خالاؤں میں، ماموں، جو بھی میرے رشتہ دار تھے جو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے گئے ہیں، تو ان کے اگر عزیز و قربا یعنی ان کے بچوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو نا پہلے خبر ہو گئی تھی کہ میں نے مرنا ہے، بس کچھ اسحار ایسے تھے، کچھ گفتگو یہ اس طرح کر رہے تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس ان کے چند لمحات رہتے ہیں. تو جو تحفظ ناموس رسالت کا شہید ہو، تو میں کہتا ہوں اس کے بارے میں تو وراء الورا اس کی شان ہے. تو پھر یقیناً یہ ان کا جو جملہ تھا بڑا کمال تھا کہ میں گر گیا تو کچھ کر کے دکھاؤں گا، پھر اس طرح میں واپس نہیں آؤں گا. اور مزے کی بات کہ اگلے دن صبح جب وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت قبلہ علامہ زبیر احمد چشتی صاحب، جی وہ جب بھی نماز پڑھ کے پہلے ان کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس سے ہو کر وہ گھر آتا تھا. تو اس نے کہا جی کہ آج میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں دھرنے میں جاؤں گا. تو ان کے ہاتھ میں جو انگلی تھی نا ان میں ایک نگینہ لگا ہوا تھا. تو ان سے کہنے لگا یہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آقا کے روضہ مبارک سے مس ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ عام انگوٹھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں کو عام انسان ہوں. واہ 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 واہ. یہ حافظ صاحب جب آپ گواہ ہیں اس کے، انشاءاللہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ میں کہتا ہوں جی کہ قبلہ گفتگو باقی بھی میرے مہمان آتے رہے، میں کسی کی نفی نہیں کرتا، لیکن قسم سے آپ کی جذبات دیکھ کر کہ بچے کی شہادت کا دن بیان کر رہے ہیں اور اتنا ضبط، یعنی کہ یہ عشق مصطفیٰ کی میں کہتا ہوں یہ بس میں بھی بیان نہیں کر سکتا یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں، حقیقت ہے. تو شکر الحمدللہ کہ یہ ہمارا جو گھرانہ ہے یہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے بھی جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا دین کے ساتھ منسلک ہے. واہ 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 واہ. جن کا ذکر ہوا ہے کہ قاری عبدالجلیل صاحب، وہ ہمارے نانا حضور جو تھے نا وہ بھی جو ہے نا وہ نقشبندی عیدگاہ شریف سے وہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ حافظ عبدالکریم صاحب سے بیعت تھے. نقشبندی آج بھی ادھر نقشبندی جناب بیٹھے ہیں، کیا بات ہے. عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے انشاءاللہ. بڑی درد بری آواز میں خوبصورت ان سے نعت رسول مقبول بھی ہم سنیں گے. تو جی گفتگو مزید حضور کچھ شہادت کے تو اس کے بعد وہ چلے گئے مطلب وہ آخری دن تھا وہ جمعرات کا دن تھا، آخری دن زندگی کا. جی جمعہ جو ہے انہوں نے، اور اس کے بعد بقا والی زندگی آ گئی. واہ. ہفتے کو چونکہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، جی بالکل، وہ جی تو اپنی ڈیوٹی جو ہے ہم 12 بجے گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ چھٹی کرو. ٹھیک ہے بھائی. حالات کچھ ایسے خراب ہو رہے ہیں جس طرح کہ عبد الفاروق صاحب بھی، بابو صاحب پہلے یہ فرما رہے تھے کہ وہ جس طرح لاٹھی چارج کا سلسلہ اور وہ جو سلسلہ آپریشن والا شروع ہو گیا، تو یعنی حکومتی معاملات بھی یعنی نجی جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو حالات تھے وہ حکومتی بھی وہ کافی خراب ہو چکے تھے. تو آپ کو بھی بھجوا دیا گیا؟ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آپریشن شروع ہے. تو 2 بجے تک رابطہ رہا کہ ٹھیک ہے بھائی جناب اللہ کے فضل سے ہم جو ہے وہ خیریت سے ہیں اور ہم جو ہے ہماری جو ہے ہم ڈٹے ہوئے ہم فتح پا رہے ہیں، ہماری جو فتح ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عصر کے بعد میں اپنے گھر آ گیا. جب مغرب کی نماز پڑھی تو ہمارے گاؤں کے 2-3 آدمیوں کو باہر سے خبر آ گئی، بیرون ملک سے، جس طرح وہ فیس بک پہ چڑھی. میں نے خود بھی پوسٹ میں لاہور تھا ناظرین شیخو کا اس وقت میں وہاں پہ، تو وہاں سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے. تو ہمارے گاؤں کے ایک بینک مینیجر ہیں، ان کا بیٹا جو ہے اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی بلکہ ان کے ماموں کے ساتھ بات کی، بابو صاحب سے کہ بابو صاحب آپ جو ہے نا وہ فیس بک کھولیں. اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی، اس کے والد میرے ساتھ تھے، نماز انہوں نے پڑھی، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ بابو صاحب سے ذکر کیا ماموں سے ذکر کیا. جو باپ
ظاہری بات ہے پھر یکدم اس طرح کی خبر ملنا تو پھر ان کے لیے کافی، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا نا کہ باپ تک جب یکدم خبر پہنچی کہ اس کا ایک جوان بیٹا دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں تو پھر انسان کو ایک دم دچکا تو لگتا ہے، ظاہری بات ہے، بالکل اس لحاظ سے انہوں نے نماز پڑھ کے بابو صاحب نے بھی پوچھا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہماری جو ہے نا کنٹرول میں فتح ہے جو ہے نا، وہ جو ہے وہ درنا شرنا جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی دوران جو ہے نا ہماری دکان کے سامنے جو ہے اس کی کوٹا سے دو دوست آ گئے گاڑی پر، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا فیس بک پر جو ہے ان کا نظام چل رہا تھا، تو وہ پہنچ گئے ادھر، جی گھر ہمارے پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم عرفان سے ملنے آئے، تو میں نے ان کو اندر آئے بیٹھے، ان سے پہلے وہ جو بچہ تھا وہ ان سے مل چکا تھا، جس نے بابو صاحب سے بابو عبد فاروق صاحب نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کو ابھی تک نہیں پتا، باقی جو ہے ہر آدمی کو پتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ بیٹھا اندر آ کے بیٹھے ہیں چائے پئیں گے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کل عرفان کے ساتھ آئیں گے، ہم عرفان سے ملنے پنڈی جا رہے ہیں۔ مجھے جو ہے اس کی شہادت کی ابھی خبر نہیں تھی۔ جب میں گھر آیا اور گھر سے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو چوٹ لگی تھی دھرنے کے دوران، مجھے پتا ہے، میں نے ان سے پہلے بھی ذکر ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، چوٹیں آئی تھیں، تو انہوں نے تھوڑا سا میں آگے گیا تو انہوں نے پیچھے سے بلایا، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی میں نے کہا کہ کون سی؟ پھر کہنے لگی یار نہیں وہ کبھی بعد میں کریں گے۔ یار آپ نے مجھے بلایا ہے کس لیے؟ تجسس پڑ جاتا ہے جب کوئی بندہ کہہ دے جی ہاں جی آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے، چلے رہنے دے بعد میں، تو پھر وہ بندہ ظاہری بات کو سوچتا ہے، چھوٹی سی بھی بات ہو تو اس پہ بندہ بڑا پریشان۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرفان تو شہید ہو گیا، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ شکر اس ذات کا کہ اس نے اگر اس کی جان لی ہے تو ختم ناموس تحفظ کے لیے لیا، وہ کسی عام جلسے کے لیے نہیں لی، کسی نواز شریف کے سیاسی لیڈر، کسی نواز شریف کے لیے، بے نظیر کے جلسے کے لیے، اس لیڈر کی جان چاہیے جس کی اقتدا میں ساری نبی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دلی سکون ہوا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے جو رستے پر گیا ہے، جان تو ایک دن دینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر چکھنا ہے تو اس نے مزہ تو چکھنے میں تب ہے نا جی، آقا جان کی جب ناموس پہ بات آئے تو جب بندہ پہرا دے تو کیا بات، تو اس کی والدہ جو ہے وہ گھر میں موجود تھی، اس کی دادی جان موجود تھے، دادا جان موجود تھے، تو میں نے ان کے اسے کہا کہ عرفان جو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اس کے دوست تھے، ابھی میں کہا وہ دوست اسی لیے اس کے ملنے کے لیے آئے تھے کہ عرفان جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ تو خدا گواہ ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ کوئی دلی کوفت نہیں ہوئی کہ جانا بیٹا تو ہے، جانا ہے۔ زندگی ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح آیہ مبارکہ بھی انہوں نے یہاں پر پیش فرمائی ہے، موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ قربان جائیں اس موت پر بھی کہ جس موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ جی کیا میں تو اس موت کے بارے میں بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میرے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید فرما دے کہ زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں، اگلی بات ختم ہوگی۔ تو ناظرین میں ہم تو جو ہے نا عمر صاحب جو ہے کہ امیر المجاہدین کے جو ہے نا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو ہے نا آدھا جسم ہونے کے باوجود اس سوئی ہوئی قوم کو جو ہے نا جگا دیا۔ میں اگر یہ بات کہوں کہ ایک تو بات آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ امیر المجاہدین جناب حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ کے علاوہ اقبال کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اقبال جتنا خوبصورت طریقے سے وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور جس طرح وہ اقبال کو جانتے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اقبال کی روح پرواز کر گئی تھی 1938 میں تو دوبارہ یقیناً اس نے جس جسم کا انتخاب کیا وہ خادم حسین رضوی کا تھا، بے شک اس میں کہ وہاں یہاں آ کے پھر یہاں شاعرانہ انداز نہیں تھا، یہاں انداز حدیث کا تھا، یہاں انداز قرآن کا تھا، لیکن بات اقبال ہی کر رہا تھا۔ آج بھی جب اس وقت قوم سوئی ہوئی تھی اس وقت اقبال نے جگایا تھا، آج جب قوم کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں تو خادم حسین رضوی نے ان کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کیا۔ تو جناب میں بالکل گفتگو جس طرح آپ کر رہے تھے، یقیناً ابھی بھی آپ بڑے ضبط کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ باقی بھی آپ کے بیٹے ہیں، تو
اب ان کے بارے میں کیا آپ کا اسی طرح ہی کیا کہ جب وہ بھی اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو میں اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میرا جو مجھے چھوٹا کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، میں نے دکھ نہیں کسی بات آپ کو بتایا نا کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے جی جی وہ اب جو ہے نا وہ ایم کام ہے، جی جی اس کا بھی جو جنون دیکھ چکے ہیں بالکل۔ کہ وہ ایک ہفتہ بابا جی کے اس میں بیٹھا رہا۔ میں یہ یہاں یہی بات میرے ناظرین دیکھیں، صرف یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ صرف ایک بیٹا نہیں، عرفان محمود کی میں بات نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ میرے اگر اور بھی بیٹے ہیں جو اس دنیا میں ابھی موجود ہیں، میرے سامنے چل پھر رہے ہیں، اگر کل ناموس رسالت کی بات آئے تو اگر میرے وہ بچے بھی قربان ہو جائیں تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، بلکہ میں مزید اللہ کریم کا شکر ادا کروں۔ تو قبلہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اس بڑے مشکل پیغام کو سب کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کو میں نے دعوت دی، بڑے مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کی شہادت کو بیان کرنا، تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ انتہائی ممنون و مشکور ہے یہ عمر چشتی آپ کا کہ آپ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عزت و احترام۔ ناظرین اب میں بڑھتا ہوں بلبل چمنستان رسالت عظیم مداح رسول جناب عمر شہزاد نقشبندی الخیری صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے تو جناب میں پھر آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو عمر بھائی یہ ثناخوانی ایک فن ہے، جس طرح کہ کسی بھی اگر فن کی بات کی جائے، فلکیات ہے، مختلف فنون ہیں، سائنس ہے، سیاست بھی ایک فن ہے، لیکن اس فن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سیاست کی بھی اگر بہتر طریقے سے اس فن کو استعمال کیا جائے تو اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیاست کر کے دکھایا۔ بے شک۔ تو یہ جو ثناخوانی ہے یہ کس طرح شوق پیدا ہوا اور کس طرح یہ سارا سلسلہ عمر بھائی؟ یہ اللہ پاک کا میرے اوپر ایک خاص کرم ہے اور نبی پاک کی خاص عنایت ہے۔ یہ مجھے جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا، تقریباً میں غالباً تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو مجھے نعت کا شوق پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے پرانے حالات ایسے تھے، انہی حالاتوں میں بھی گزر رہا تھا، تو مجھے نعت کا بہت زیادہ بڑے دل سے بڑے شوق سے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں کہتا کہ میں اللہ کا اتنا خاص کرم تھا کہ میں اگر جنگل میں جا کے حضور کی نعت پڑھوں تو میں اکیلے ہی پڑھتا اور ایسے پتہ چلتا کہ جیسے ایک ماحول اکیلے ہی میں بن گیا ہے۔ یعنی کہ وہ سنگریزے، وہ پتھر، وہ درخت، وہ پہاڑ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ اتنا علم نہیں تھا کہ مجھے اللہ پاک کی ذات اس مقام پہ لے کے آئے گی اور مجھے اس طرح پورے پاکستان میں جانا اور مختلف جگہوں پہ جا کے حضور کی نعت پڑھنا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے گھر میں میانہ تھوپ سے جناب حضرت غلام جیلانی جی جی بالکل صاحبزادہ صاحب ہمارے گھر تشریف لے کے آئے، تو میرا بھائی کہتا ہے کہ سائیں صاحب عمر بہت خوبصورت نعت پڑھتا ہے، آپ اس سے نعت سنیں۔ تو میں نے جب ان کو نعت سنائی تو انہوں نے نعت سنی، تو میرے انکل ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تمہاری آواز بہت اونچی ہے تو ذرا آہستہ رہ کے پڑھو۔ تو اس ٹائم جب میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے اس ٹائم بتا دیا کہ ماموں جی آپ اس کو چپ نہ کرائیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کی آواز اس پورے علاقے میں گونجے گی اور بچہ بچہ اس نعت کے حوالے سے اسے جانتا ہوگا۔ تو یہ ایک درباری سلسلہ۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بڑے اختصار کے ساتھ میں عمر بھائی سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں آگے ابھی ہم نے یہ پروگرام شروع نہیں کیا تو اس سے پہلے میری ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ جب ہمیں صحیح طریقے سے چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، صحیح طریقے سے بات کرنا نہیں آتا تھا، اس وقت بھی میں نے عمر بھائی کو سٹیج کی زینت بنے ہوئے دیکھا، اور یہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر خصوصی کرم ہے۔ تو جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی اور یہ منظور نظر ہیں سائیں غلام جیلانی صاحب، جس طرح کہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو آئیے اب ان سے ہم نعت سنیں گے، اور نعت سن کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا ہم یقین بھی کروائیں گے، یقیناً آپ پہلے بھی نہیں جانتے ہوں گے لیکن جو ناظرین نہیں جانتے وہ بھی سن لیجئے کہ عمر شہزاد نقشبندی الخیری کس خوبصورت آواز کے حامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب ان کی نعت شروع ہوگی اور نعت کے اختتام تک ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے عمر فاروق چشتی نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے. قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. یہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. یوں تو اس محسن اعظم کے خالد پہ ہزاروں احسان ہے، خالد پہ ہزاروں احسان ہے. یوں تو اس محسن اعظم کے خالد پہ ہزاروں احسان ہے، خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان
مگر اس احسان کے احسان کیا پر جتایا نہیں، احسان کیا پر جتایا نہیں، احسان کیا پر جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔